یہ محنتیں کر کے اس اسٹیج کو اور اس جلسے کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. عزیز دوستو، میں بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو ختم کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا. دیکھیے سیرت کا پیغام کیا ہے. میں کچھ پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے امت مسلمہ کے نام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن إلى آخر الآيات. اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرات مفسر نظام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرض ہو چکی. تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر چکے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کرنے سے رکے رہے. انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتار کر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ تمہارے باپ بیٹے اور بھائی بہن اور اسی طریقے سے رشتہ دار اور خاندان اور اسی طریقے سے تجارت، اور وہ تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا، نقصان ہونے کا تمہیں خطرہ کا ڈر ہے. مولانا عاطف الرحمن دامت برکاتہ کی بھی آمد ہو چکی ہے. میں بین المرچن کی جانب سے ان کا بھی خیر مقدم کہتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے جو مولانا آپ سے خطاب کر رہے تھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی خطابات خطبے کو جاری رکھیں، پھر مولانا کا خطبہ ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ بیٹے اور بھائی بہن اور رشتہ دار اور خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے تمہیں ٹھپ ہونے کا، نقصان ہونے کا ڈر ہے، اگر تم ان تمام کی تمام چیزوں کو عزیز تر سمجھتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے نزدیک عزیز ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اس آیت کریمہ نے ہمیں جھنجھوڑا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں ضرور، ان سے محبتیں کرنی ہیں ضرور، لیکن ان تمام کی تمام چیزوں سے محبت کرنے کی جو چیز ہے وہ بعد کی ہے،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مقام اور مرتبہ پہلے ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر حکم جہاد تک کے لیے آ جائے تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر پیر رکھ کر آگے نکل جاؤ اور اللہ کے راہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے عزیزو، آج یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے. آج ہم یہ تمام چیزیں عزیز تر سمجھتے ہیں اور اس کو محبوب ترین سمجھتے ہیں. محبوب ترین سمجھنے ہی کے نتیجے میں ہم اور آپ جو ہے نمازوں سے غافل رہتے ہیں. اگر یہ چیزیں اتنی عزیز نہ ہوتی تو جب اللہ کی طرف سے ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو پھر ہم اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے. اگر اللہ کا کوئی حکم ہوتا تو پھر اللہ کے حکم کی طرف ہم آگے دوڑ پڑتے اور ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر آگے نکل جاتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنی محبوب سمجھتے ہیں کہ بس انہی میں ہم لگ کر رہ جاتے ہیں. اللہ کے حکموں کا ہمیں کوئی جو ہے ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا. میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے. بڑے ہی عظیم اور بڑے ہی چہتے ساتھی حضور کے ہیں. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا پیار تھا، ایک واقعہ آپ سنتے جائیے. یہ فاتح ایران کہلاتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. یہ فاتح ایران ہے. جب ایران کے بادشاہ کسرا نے ان کو بلایا اپنے دربار میں تو دربار میں بلانے سے پہلے دعوت رکھی، دسترخوان سجایا گیا. دسترخوان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے کے لیے نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھاتے ہیں. یکایک ایسا ہوتا ہے کہ نوالا زمین پر گر جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نوالا گر جائے، لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا دو. یہ تعلیم حضور کی ان کے سامنے ہے. اسی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اس لقمے کی طرف لے جاتے ہیں جو زمین پر گر کر ہے اور اسے اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوہنی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان، جانتے ہو یہ کون سا دربار ہے؟ یہ سپر پاور دربار ہے، یہ ایران کے بادشاہ کا دربار ہے. یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کرنے کو یہاں کے لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور رذیل ترین سمجھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اس جملے کو سن کر جو ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، عجیب و غریب جملہ تھا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. بلند آواز سے انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. لوگ میری بات مانے یا نہ مانے، بات بنے یا نہ بنے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے آقا کی سنت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میرے عزیزو، یہ ہے حضور کی سنتوں کا شوق اپنے اندر نافذ کرنے کا. یہ ہے جذبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کی تاریخ میں ہم سبوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے. آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں. خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر کتنی رزق کی ہم جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں.
اور اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی ناقدری سمجھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ہم اتنے بے غیرت ہے، بے حس ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کھلے عام طور پر کرتے ہیں۔ ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہمیں اپنوں سے شکایت ہے، اس لیے کہ ہم جس پیغام کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور جن کے پیغام کو کونے کونے پر پہنچا رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جن کی وجہ سے اس دنیا کو وجود بخشا گیا ہے، جن کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا ہے، وہ ہم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بے شمار ہم پر ہیں، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر شادی بیاہ اپنے بچوں کا کیا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکا لڑکی کو جوڑا نصیب ہو جائے تو ان کے لیے جس چیز کو بنیاد اور معیار بنایا جائے وہ ہے دینداری۔ دینداری کو معیار اور بنیاد بنائے۔ جس نے بھی دینداری کو بنیاد اور معیار بنایا وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہو گئے اور اللہ رب العزت کے بھی وہ محبوب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا جب نکاح کیا اور اپنے گھر کے اندر جس بہو کو لے کر آئے اس بہو کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، تو آپ ایک مرتبہ رات میں گشت کرتے ہوئے ایک گھر تک پہنچے جس گھر کے اندر ماں بیٹی کی باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ بیٹی سے ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح ہونے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہو جائے۔ تو بیٹی نے ماں کی اس بات کو سنتے ہوئے کہا کہ ماں دودھ میں پانی ملانے کو امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے۔ تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹی اس وقت امیر المؤمنین تھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے گھر پر ہے۔ تو بیٹی کے جذبہ ایمان کو دیکھیے اور تعلیمات نبوی سے کتنے یہ بیٹی جو ہے بہرور ہے، آراستہ ہے، پیراستہ ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اماں اگر اس وقت امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو ہم غائب نہیں ہیں، ہم پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ بات سننا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس گھر پر نشان لگایا، اور نشان لگانے کے بعد صبح وہ اپنے دربار میں پہنچے تو ساتھیوں سے کہا کہ اس گھر سے ماں بیٹی کو بلا کر لایا جائے۔ ماں بیٹی کو بلایا گیا، دربار میں آتی ہیں دونوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو خلیفۃ الرسول ہے، خلیفہ دوم ہے، انہوں نے کہا کہ مائی میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے گھرانوں میں جو ہے نکاح کا پیغام دے سکتے تھے، حسب اور نسب کو بھی دیکھ سکتے تھے، مالداری کو بھی دیکھ سکتے تھے، عہدوں کو بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن امیر المؤمنین ہونے کے باوجود انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی، جس چیز کو مقدم رکھا وہ دینداری ہے۔ دینداری کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح اس بڑھیا کی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے دینداری کو سامنے رکھ کر نکاح کرنے پر اللہ نے کیا ان کو اجر عطا فرمایا۔
تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اسی بیٹی کی کوکھ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جسے عمر ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بزرگوں، دوستو، ہم جب اپنے بچوں کا نکاح کریں تو دینداری کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم دینداری کو سامنے رکھیں گے تو اس سے جو نسل آئے گی، ان سے جو اولاد پیدا ہوں گی، وہ نیکوکار اولاد پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ماں کا انتخاب کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ یہ جو بچے کا ماں کا انتخاب ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی فیشن والی عورت تو نہیں ہے، کوئی دنیا دار عورت تو نہیں ہے، کوئی ایسی عورت تو نہیں ہے کہ جو گھر کے اندر ہمارے پہلے سے پردہ ہو سے بے پردہ کرنے پر مجبور کر دے۔ ان کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بہو اپنے گھر میں لانے کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے نیک لڑکوں کو آپ جو ہے اپنی لڑکی کے لیے چنیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے، اور ان کے علم کا چرچا دور دور تک تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی، ان کی لڑکی تھی، تو ان کی لڑکی کے لیے نکاح کے پیغامات بہت دور دور سے آئے، یہاں تک فرماتے نکاح ہوا ہے کہ خلیفہ عبد الملک کا بیٹا ولید کا پیغام بھی ان کی بیٹی کے لیے آیا، جو کہ اس وقت کے خلیفہ ہے عبد الملک۔ کتنے مالدار گھرانے کے ہوں گے ولید ان کا بیٹا، اور خلیفہ عبد الملک کتنے مالدار گھرانے کے ہیں اور کتنے بڑے اس وقت کے بادشاہ ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جو پیغام آیا، اس کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کہا کہ میں اپنی لختے جگر گوشے نظر کو ایسے اولاد کے سپرد نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھکرانے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ عبد الملک نے بہت تکلیفیں دی، بہت ستائے، لیکن انہوں نے اس کو گوارا کیا اور کہا کہ میں اپنی اس لختی جگر بیٹی کو ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا بنانا نہیں چاہتا، بلکہ آخرت کو سنوارنا میں چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ انہی کے گھر میں کلاس لگتے تھے، درسگاہیں ہوتی تھی، تو ان کے پاس بھی بچے آ کر پڑھتے تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نادار اور غریب نوجوان ان کے کلاس میں آتا ہے، پڑھتا ہے، جن کا نام حضرت ابو واحد ہے۔ ان کو انہوں نے دیکھا اور بہت ہی منہمک ہو کر کلاس سنتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو واحد رحمت اللہ علیہ کئی دنوں تک کلاس میں نہیں آئے، اور بہت دن کے بعد آئے تو حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو واحد، تم اتنے دنوں کے بعد کلاس میں حاضر ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میری وائف اور میری بیوی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور میں بال بچہ والا ہوں، میں اپنے بچوں کو سنبھالنے اور ذمہ داری نبھانے کے لیے وہاں رہ گیا، اب میں آیا ہوں ضرورت سے فارغ ہو کر۔ حضرت نے فرمایا ان سے کہ میرے شاگرد رشید، تم نے مجھے کہا کیوں نہیں، میں بھی تمہاری بیوی کے تجہیز و تکفین میں شامل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو زحمت گوارا نہیں دینا چاہتا۔ حضرت نے اس وقت ان سے فرمایا اے ابو واحد، کیا تم نے اب دوسری بیوی کو چننے کے لیے کوشش کی ہے، فکر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو قریش کے بڑے بڑے گھرانوں میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گیا، مجھے کوئی اپنی فرزندی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہے، آپ علم و تقوی کے مالک ہیں، آپ کے پاس زہد ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، علم نبوی ہے، اور لوگ آپ کو انکار کر رہے ہیں اپنی فرزندی میں لینے کے لیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اے ابو واحد سنو، میرے پاس ایک لختے جگر بیٹی ہے، اگر تم چاہو تو میں ان سے تمہارا نکاح کر دوں۔ تھوڑے ہی وقت میں دوسرے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہاں کے جو دوسرے احباب ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور تھوڑے سے درہم میں ان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیتے ہیں۔
دیکھیے میرے عزیزوں، دینداری کو حضرت نے کتنا مقدر رکھا. اگر چاہتے تو خلیفہ عبد الملک کے بیٹے کو دے سکتے تھے، لیکن دینداری کو بنیاد بنایا انہوں نے اور حضور کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے. آج ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہم سب سے پہلے عہدوں کو دیکھتے ہیں کہ لڑکا انجینئر ہے یا نہیں، ڈاکٹر ہے یا نہیں. اسی طریقے سے لڑکی والے بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، حسن جمال کی پیکر ہے یا نہیں، اور مالدار ہے یا نہیں، کچھ آنے کی امید ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں ہم پہلے دیکھتے ہیں، اور ان اللہ والوں کو دیکھیے کہ سب سے پہلے دینداری کو سامنے رکھتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دینداری کو سب سے پہلے مقدم رکھیں. اگر ہم دینداری کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری پیغام میں آپ حضرات کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر وقت درود پاک کی کثرت رکھیں. درود پاک کی کثرت اگر آپ رکھیں گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ میری قربت اور میری نزدیکی کے سب سے زیادہ لائق ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے قریب اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا سایہ اس شخص پر پڑے گا کہ جس دن کوئی سایہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے. اگر کسی کو سایہ نصیب ہونے والا ہے تو وہی شخص جو درودوں کی کثرت رکھے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے میں اس دن جگہ پائیں گے، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے درود کی کثرت رکھنے والے کو اللہ کا سایہ انہیں نصیب ہوگا. اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہر روز سونے سے پہلے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا آپ وظیفہ بنا لیں. اگر آپ اس وظیفے کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور میری نجات کے لیے یہی بس کافی ہے. انشاءاللہ نمازوں کی بھی پابندی رکھیے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے اور اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ پھر دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاءاللہ محترم محمد بیر اللہ قاسمی دامت برکاتہ خطیب امام جامع مسجد عبد الفتح کیجف آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. خصوصی طور سے درود پاک کا اہتمام کرنے کا جو انہوں نے